تھے وہ سیکیورٹی اور وہ انٹیلیجنس، یہ ہمارا حق ہے جاننے کے لیے. ہم چاہتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ آئے. مارا گیا لشکر طیبہ کا انچارج، یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے. لشکر طیبہ کا انچارج سیف اللہ عرف خالد کو ڈھیر کیا گیا. پاکستان کے سندھ میں سیف اللہ کو مارا گیا ہے. اٹ واز ایکسپیکٹڈ دا وے یہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ یہ کام کر رہے تھے. کیا جو پریکاشنی میئرز لینے تھے ہم نے اس انداز سے لیے نہیں، وہ کامیاب ہو گئے. حملہ وروں نے پاکستان میں لشکر کے ٹاپ کمانڈر سیف اللہ خالد کو ڈھیر کر دیا. جو پلان انہوں نے جس انداز سے کیا ہے سارے آپریشن کو بھی پاکستان کی جو فوج ہے آج ڈرٹی بزنس تسلیم کرتی ہے، اور اگر منسٹر آف ڈیفنس اس کو ڈرٹی بزنس تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو ونس فار آل ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ عالیہ قصاب پاکستان کا ہی سٹیزن تھا اور پاکستان کی طرف سے ہی جا کر اور یہاں پہ جو لشکر طیبہ اور لشکر جنگوی اور ڈیفرنٹ قسم کے جو ٹیرر آؤٹ فٹ جو پاکستان نے سپورٹ کیے ہیں، بنائے ہیں اور رکھے اور ابھی تک رکھے. اس وقت انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا ہمیں اپنے گھر صاف کرنے کی ضرورت ہے. ایوری بڈی نوز. حافظ سعید ہو، چاہے مسعود اظہر ہو، اور اسی طرح کے کئی دوسرے جو ٹیررسٹ پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور ابھی تک پائے جاتے ہیں. جو جن آپ نے پیدا کیا وہ پھر آ گیا سامنے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ پھر جتنے دنیا کے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں ان سے کس طریقے سے تانے بانے جو ہیں وہ جڑے رہے ہیں وہاں پر، اور اسامہ بن لادن تک پھر وہاں سے پکڑا جاتا ہے. رام رام ساتھیو، جے ہند. جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا ہوگا کہ آتنکوادی سنگٹھن لشکر طیبہ کا ڈپٹی چیف آتنکوادی سیف اللہ خالد کی پاکستان میں ہتیا کر دی گئی ہے. وہاں کے رپورٹوں کے انوسار اس کے کچھ اگیات حملہ وروں نے اس کے گھر سے باہر نکلتے ہی اسے گولی مار کے اس کی ہتیا کر دی گئی ہے اور اس کو جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے. اور دیکھیے پاکستان میڈیا کا کیا ری ایکشن ہے اور اس میں بھارت کا کیا انٹرفیئر ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں. اسے سبسکرائب ضرور کریں اور چینل ویڈیو پورا ہی دیکھیں. تو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ بنائے گئے، تو وہاں پر یہ بات تو تسلیم کی جاتی ہے پاکستان کے اندر اتھارٹیز اور جو پالیٹیشنز یا جو بھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوا، ہاں پاسٹ میں ایسا ہوا، ہاں ہسٹری یہ ہے. کیونکہ یہ نا ایک کوزی ایریا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں چھپ جاؤ، اس سے تو آپ نہیں نکل سکتے. اس سے اگر نکل پاتے ہوتے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ابھی جو یو ایس ایڈ بند ہوئی ہے، جو ملٹری ایڈ بند کی گئی کچھ عرصہ پہلے، وہ نہ کی جاتی. وہ اسی وجہ سے بند کی گئی تھی. تو اگر ایسا ہوتا تو آپ نکل تو نہیں پائے. آپ کے جو آج ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور جو پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کے اندر جاری ہے، اور جیسے وہاں پر اپنے خود پاکستان کے اندر جو جگہ جگہ پھٹ رہے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں جو حملے ہوئے ہیں، وہ لندن کے حملے ہوں، وہ کوئی بھی 9/11 ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بعد پھر آپ کو ان کے ساتھ مل کر جو ہے جنگ لڑنا پڑی. یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے نہیں نکل سکتے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں ڈینائی کرنا تو بہت آسان ہے نا. وہاں پر وہ کیسے نہیں ایکسیپٹ کر سکتے نا، وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے اس چیز کو کہ جی آپ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے آرٹیکل لکھا جب یہ ہوا تھا اس کے اوپر، یہ یو ایس وڈرال کے بعد جب طالبان کی حکومت آئی تو زنجیریں توڑ کے داخل ہو گئی، یہ توڑ کے داخل ہو گئے. ہم نے یہ لکھ دیا تو جی جو دھمکیاں، جو کال، جو وہ، تو مجھے کہا یہ جا رہا تھا کہ جی آپ نے یہ کیسے سوچا کہ یہ ہم نے بنایا ہے؟ سوال کیا ہوتا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ طالبان ہم نے بنائے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ جہاد ہم نے کریٹ کیا؟ یہ کہاں سے؟ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کتابیں نہیں پڑھتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں اب ہر کسی کو یہ بات پتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگوں کی جو جنرل آصف نواز کے بھائی شجاع نواز ہیں، انہوں نے پوری ایک جو کتاب لکھی ہے اس میں ایک پورا چیپٹر ہے تورا بورا، اور اس کے اندر انہوں نے جو اسامہ بن لادن وہاں سے پکڑا گیا وہ ساری انہوں نے کلین چٹ جو اس کے اندر پیش کر دی ہے. کلین چٹ سے مراد یہ کہ یعنی اسامہ بن لادن جو ہے پی ایم اے کاکول سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بلال ٹاؤن ایبٹ آباد کے اس کمپاؤنڈ میں چھپا ہوا ہے. دیکھیے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم، لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا آپ کتابیں پڑھ لیجئے. جو شجاع نواز کی کتاب ہے اس کے اندر آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اس کرنل کی جس نے ان کی مخبری کی تھی اس کی. قصاب پاکستان کا ہی سٹیزن تھا اور پاکستان کی طرف سے ہی جا کر اور یہاں پہ جو لشکر طیبہ اور لشکر جنگوی اور ڈیفرنٹ قسم کے جو ٹیرر آؤٹ فٹ جو پاکستان نے سپورٹ کیے ہیں، بنائے ہیں اور رکھے اور ابھی تک رکھے، انہی کے گروپ میں لوگوں نے یہ اٹیک پلان کیا تھا اور انہی نے یہ اٹیک کیا. ساتھ ساتھ نجم سیٹھی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہے
وہ بھارت کے ساتھ اپنے ٹرمز کو بہتر کرنا چاہ رہے تھے اور اس سلسلے میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ جو ہے نیوکلیئر ایسٹس جو دونوں کنٹریز کے پاس